آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 144۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، حصہ نہم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ حلف الفضول، حصہ دوم یعنی آخری حصہ۔ یہ معاہدہ مدت و نافذ العمل رہا۔ جب کسی مظلوم نے اس معاہدے کا واسطہ دے کر فریاد کی تو لوگ بے تعامل تلواریں بے نیام کیے اس فریادی کی مدد کے لیے دوڑ کر آئے۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ کانسٹنٹ جورجیو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نظرۃ جدیدۃ فی سیرت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا عربی ترجمہ پروفیسر ڈاکٹر محمد التونجی نے کیا ہے جو حلب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ اس میں مصنف نے حلف الفضول کے بارے میں اپنی تحقیقات کا اضافہ کیا ہے۔ اس سے اس حلف کو ایک منظم اور طاقتور بنانے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساعی جمیلہ پر روشنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم اس کتاب کے حوالے سے چند چیزیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ وہ حلف الفضول کے عنوان کے ضمن ہی میں ہے۔ لکھتے ہیں حلف الفضول عبارت ہے اس منظم دستے سے جو مسلح نوجوانوں پر مشتمل تھا اور جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی مظلوم کا حق ضائع نہ ہو۔ وزیر موصوف اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے رغم تراز ہیں کہ ایک بدو جنوبی علاقے سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو بڑی خوبرو تھی۔ مکے کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام دوسرے مورخین نے نبیہ بن حجاج لکھا ہے، اس نے اس بچی کو اغوا کر لیا۔ اس مسکین باپ کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے قبیلے کے پاس جائے، انہیں اپنی داستان غم سنائے اور ان سے مدد کی درخواست کرے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس کے قبیلے میں مردوں کی تعداد بہت کم ہے، وہ مکے کے 10 قریشی قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اسی پریشانی میں سرگردہ تھا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ قریشی نے تاجر کے ساتھ جو نازیبہ حرکت کی ہے اس پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے چند نوجوان کعبہ شریف کے پاس جمع ہوئے اور سب نے بائیں الفاظ حلف اٹھایا۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ ظالم سے وہ اپنا حق واپس لے لے، اور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اس حلف سے اس کے بغیر ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مظلوم غنی ہے یا فقیر۔ جب انہوں نے قسم اٹھائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے حجر اسود کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس دھوون کو پی لیا۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ اپنی قسم پر پختہ ہے۔ حلف برداری کی اس تقریب کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوجوان ساتھیوں کو ہمراہ لے کر اس ظالم تاجر کے گھر گئے اور اس کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور اسے مطالبہ کیا کہ وہ اس بچی کو عزت و آبرو کے ساتھ واپس کر دے۔ تاجر نے کہا کہ ایک رات مجھے مہلت دو، میں صبح وہ لڑکی اس کے باپ کو لوٹا دوں گا۔ لیکن ان نوجوانوں نے اس کی اس تجویز کو ٹھکرا دیا، اس کو مجبور کیا کہ وہ بچی کو فوراً اس کے باپ کے سپرد کرے۔ اب وہ مجبور ہو گیا اور بادل ناخواستہ اسے بچی کو واپس کرنا پڑا۔ یہی مصنف لکھتے ہیں اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے۔ ایک پردیسی تاجر مکے آیا، ابو جہل نے اسے کچھ سامان خریدا لیکن اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پردیسی تاجر کو نوجوانوں کے اس جتھے کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ وہ فریاد کناں اپنے قبیلے کے پاس آیا، انہیں برانگیختہ کیا کہ وہ اس کی مدد کریں، لیکن ایک محدود افراد پر مشتمل قبیلہ قریش کے 10 قبائل سے کیوں کر ٹکر لے سکتا تھا۔ انہوں نے معذرت کر دی۔ وہ تاجر پھر مکے لوٹ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی اس حرکت کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سامان کی قیمت تاجر کو ادا کرے۔ چنانچہ بادل ناخواستہ اسے قیمت ادا کرنا پڑی۔ اس قسم کے واقعہ سے حلف الفضول کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ مظلوم و بے آسرا لوگ جن پر اثر و رسوخ والے لوگ ظلم کیا کرتے تھے اور کسی کو انہیں ٹوکنے کی بھی ہمت نہ تھی، اب ان مظلوموں کو ایک سہارا مل گیا۔ جب بھی کسی پر کوئی شخص ظلم و زیادتی کرتا تو حلف الفضول کے ارکان اور ان کے اس مسلح دستے کے نوجوان اس کی فریاد رسی کے لیے سامنے آ جاتے۔ یہ مصنف لکھتے ہیں بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلف الفضول کے منصوبے کی تجویز بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس جدت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلانے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔
اور اس تجویز کے ذریعے سارے قبیلے کو ہدف انتقام بنانے کے نظریے کا قلع قمع کر دیا۔ جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حلف الفضول کا آغاز حضرت زبیر بن عبد المطلب کی تحریک سے ہوا، اور اس کے بعد عبداللہ بن جدعان کے گھر چند مشہور قبائل کے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے مظلوم کی امداد کرنے کا معاہدہ کیا، جو حلف الفضول کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ لیکن اس میں صحیح قوت اور جان اس وقت پیدا ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سرگرم حصہ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر قریشی نوجوانوں کا ایک ایسا مسلح جتھا تیار ہو گیا جو اس معاہدے کے تحت کیے گئے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر وقت سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور مکے کے بڑے بڑے رئیسوں اور سرمایہ داروں کی مجال نہ تھی کہ ان کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ اس لیے اس یورپین مورخ نے حلف الفضول کے نظریے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بعثت سے قبل اپنی قوم کی مشرکانہ رسوم اور دیگر ناشائستہ حرکات اور اخلاق باختہ سرگرمیوں سے کلیتاً اجتناب فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاشرے سے الگ تھلگ راہبانہ قسم کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی صحت مند اور مفید سرگرمیوں میں فعال حصہ لیا کرتے، ان کی شادیوں اور خوشی غمی میں شریک ہوتے، ان کی سیاسی، ثقافتی، معاشی مصروفیتوں میں مؤثر کردار انجام دیتے۔ جب کبھی سلیم الطبع لوگ اپنے معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی گرم جوشی سے اس میں شرکت فرماتے اور اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ زندگی اور زندگی کے تقاضوں سے آنکھیں بند رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سلیمہ کو گوارا ہی نہ تھا۔ تجارتی کاروانوں میں دور دراز کے سفر اختیار کرنا، حلف الفضول میں شرکت اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ پر سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور مسلمانوں کا ایمان ہے۔ فرمایا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت انٹرنیشنل فورم۔